عمران خان اپنے آپ کو جتنا نیک سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے؟ یوتھ یہ اس کو جتنا نیک سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ نواز شریف کے حواری جتنا اس کو سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ جی زرداری کے لوگ جتنا ایماندار اس کو سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ الطاف حسین کے جو پٹھو ہیں وہ جتنا اس کو سمجھتے ہیں پیر صاحب تک بولتے ہیں اس بغیرت کو، کوئی سمجھتا ہے؟ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کیونکہ یہ لا تشعرون کے زمرے میں چلے. رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا، پیر صاحب گھر سے نہیں نکلے، اور مرید کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کو چوما چاٹی کرتے رہو. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ انہوں نے یہ معیار کیوں نہیں بنایا؟ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ تھا، پیر صاحب کو دھوپ بھی نہ لگے. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کے زمرے میں چلے گئے. ان کا شعور ختم ہو گیا. یہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، متقی سمجھ رہے ہیں، پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، اور یہ پرہیزگاریاں منہ پر دے ماری جاتی ہیں، کیونکہ اللہ جس کو بھی عزت دیتا ہے رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے دیتا ہے. اللہ جس کو بھی عظمت دیتا ہے حضور کی عظمت کی وجہ سے دیتا ہے. اگر تم عظمت رسول کا دفاع نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غرق کر کے رکھ دے گا. اور آپ دیکھ لیں جو چیزیں ان کے لیے عزت کا سبب تھیں وہی آج ان کے لیے ذلت کا سبب ہے. جاگ رہے ہیں؟ جو ان کے لیے عزت کا سبب بنی تھی، جس کو یہ اپنی عزت سمجھتے تھے، حکومت میں آ کے فرعون بن گئے. یہ 5 رمضان المبارک کا یہ دن تھا پچھلے سال. آپ کا حافظہ تو کمزور ہے، ہمیں معلوم ہے. آپ کو کھانے کے ذائقے یاد رہتے ہیں، آپ کو کپڑوں کا برانڈ یاد رہتا ہے، آپ کو جوتوں کے برانڈ یاد رہتے ہیں، لیکن آپ کو وطن عزیز پاکستان کے نظریات پر ڈاکے یاد نہیں رہتے، آپ کو پاکستان کے چور یاد نہیں رہتے، آپ کو ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو بے حیا کرنے والے یاد نہیں رہتے، آپ کو سود خور یاد نہیں رہتے، آپ کو حرام خور یاد نہیں رہتے، آپ کو ناموس رسالت کے غدار یاد نہیں رہتے، جس کی زبان پر خاتم النبیین نہیں آتا آپ کو وہ یاد نہیں ہے، جس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا نواز شریف نے، وہ آپ کو یہ بات یاد نہیں ہوگی. بلاول نے یہ کہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی عیسائی ہونا چاہیے، یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. الطاف حسین نے بک بک کی تھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ الفاظ میں زبان سے کہتا نہیں، یہ اس نے بک بکارے کیے اور قادیانیوں کی اس نے حمایتیں کی، وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گی. آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور آپ کو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں جب صرف اتنا تقاضا تھا کہ فرانس کو اس نے رسول اللہ کے معاذ اللہ خاکے بنا کر بلڈنگوں پر لگا دیے، تم اس کو جواب دو. یہ عمران خان کہتا تھا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے تعلقات ان سے بڑے مضبوط ہیں، ہماری ایکسپورٹ کا بہت بڑا راستہ یورپی یونین ہے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی. آج معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آج تم کہاں کھڑے ہو؟ آج تمہارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، تمہارا امتحان تھا کہ ایک طرف رسول اللہ کی عزت و ناموس تھی، ایک طرف تمہاری اپنی گندی فکریں تھی، تم نے اپنی گندی فکروں کو جگہ دی. اور صرف اتنا نہیں کیا، جو لوگ یہ تقاضا لے کے نکلے تھے کہ وطن پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، ہم نے اس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم نے نعرہ تو یہ لگایا تھا، اور عفت مآب لاکھوں بیٹیوں کی قربانیاں ہم نے دے کے وطن عزیز پاکستان بنایا تھا. تو اب ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اس فرانس کے خنزیر کو جواب تو دے دیں جو یہ تقاضا لے کے نکلے. رمضان کا مہینہ، حافظ قرآن، عالم دین، حضور کے غلام، ان سب کو انہوں نے مسجد رحمت للعالمین کے باہر شہید کر دیا. آپ کو یاد نہیں ہوگی یہ تاریخ، آپ کو چھٹی کا دن یاد ہے، کرکٹ میچ یاد ہے، رمضان کے تقدس پامال کرنے والے سارے کام بھی لوگوں کو یاد ہیں، لیکن یاد نہیں تو یہ یاد نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ان ظالموں نے اتنا خون بہایا. آنکھوں دیکھے، میں خود وہاں جا کر لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے وائپر سے لوگوں کا خون سینچا. مسجد میں اتنا خون تھا، پانی بہا کر بھی خون ختم نہیں ہو رہا تھا. اور حالت یہ تھی کہ مجھے ایک نوجوان ملا، وہ بستر پر تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان کی حکومت، وہ جو سیدھا ٹلی بغیرت دجال کنجر جو وزیر کیا بنایا تھا اس کو داخلہ، اس نے اس کے کہنے پر، عمران خان کے کہنے پر
وہاں پنجاب پولیس نے کیا کیا، ایک نوجوان بالکل 20-22 سال کا، اس کے منہ میں تیزاب ڈال کے اس کو زبردستی پلایا. وہ تو حضور کی محبت میں پی گیا. لیکن اب جو تیزاب عمران خان پی رہا ہے، اب جو تیزاب یہ پی رہے ہیں اور ان کو آگے پینا پڑے گا، وہ ذلت کا تیزاب ہے. وہ ساری کائنات کے جانوروں سے بدتر جو پیشاب ہے نا، وہ یہ پیئیں گے اب، ذلت کا تیزاب. کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والوں پر گولیاں برسائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غیور ہے. سارے بولو اللہ بڑا غیور ہے. اللہ بڑا غیور ہے. اللہ بڑا غیرت والا ہے. وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. وہ کافروں کو موقع دے دیتا ہے لیکن گستاخوں کو موقع نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھنا، گستاخوں کو موقع نہیں دیتا. گناہگار کے لیے معافیاں ہیں. آئیں ابھی دل میں صرف ندامت لے آئیں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت، صرف نادم ہو جائیں. وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ معاف کر دے گا. وہ اتنا کریم ہے کہ پچھلے خطاؤں کو اپنی عطاؤں سے نیکیوں سے بدل بھی دے گا. وہ تو کریم ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں وہ غیور بہت ہے. وہ غیور بہت ہے. وہ سب سے بڑا غیور ہے. تو عزیز دوستو، آپ دیکھیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کا راستہ روکا، ان کا حال کیا ہو چلا ہے اور کیا ہوگا. یہ اقتدار کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے لیے ذلت کا سبب ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی، اس کو یہ قومی اسمبلی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ ہمارا چہرہ نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم کی پہچان یہ لوگ نہیں ہے. کم سے کم پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے خناس اخبث ترین لوگ، ہم یہ دکھائیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں. نہیں، ہمارے نمائندے اگر ہو تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی پرتو. ہمارا نمائندہ ہو تو وہ ہو جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے پورے عالم کفر سے ٹکر لے لے. وہ ملت اسلامیہ کا، وہ پاکستان کی قوم کا نمائندہ ہو سکتا ہے. ہمارا مزاج بن گیا بس ایک کہ جناب بس جمعہ ہے، آج تو فضیلت کی باتیں ہوں گی، امام صاحب بخشش کرا کے چھوڑیں گے، آج ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ بس جب گھر آ رہے ہوں گے تو سب کچھ دھل چکا ہوگا. نہیں، میں نے آپ کے فکر پر، آپ کے شعور پر دستک دینی ہے اور آپ کے ایمان کو بیدار کرنا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ حضور کی محبت، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی تکریم، حضور کی تعظیم کے ساتھ زندگی جیے. تو پھر آپ کو ہر نیکی کا مزہ بھی آئے گا، نمازوں کا سرور بھی آئے گا، روزوں کا سرور بھی آئے گا، قرآن پڑھنے کا سرور بھی آئے گا. رہنما، قوم کے لیڈر یہ بنے ہوئے جنہوں نے قوم کو کس طرف لگایا ہے. قوم کو لسانیت پر لگایا، قوم کو وطنیت پر لگایا، قوم کو کھیل کود میں لگایا، قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہماری معیشت ڈالر سے وابستہ ہے، ہماری معیشت یورپی یونین سے وابستہ ہے، ہماری معیشت عالمی مفادات سے وابستہ ہے. ہماری معیشت اسلام سے وابستہ نہیں ہے، غلامی رسول سے وابستہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عطا سے وابستہ نہیں ہے. یہ کون سی ریاست مدینہ تھی جو یہ لے کر آیا تھا؟ یہ یہودی ریاست کا ایجنڈا تھا جو یہ لے کر آیا. حقیقت یہی ہے. اور یہ ایک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے کے دل میں، دوسرے کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے. یہ یاد، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اقتدار رسول اللہ کے دین کو ملے. پھر دیکھیں اس دین کی برکت کتنی ہوگی. اس دین کی، اسلام تو اقتدار میں یہاں ہم نے آنے ہی نہیں دیا نا. ہم نے تو یہاں کفر کے نمائندوں کو ہی ہمیشہ اقتدار دیا. آپ دیکھ لیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے، انہوں نے اس اقتدار کے نام پر بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملت اسلامیہ کے، بحیثیت مسلمانوں کے ہمارا کیا حال کر چھوڑا. کیا ہماری بیٹی مسلمانوں کی بیٹی لگتی ہے؟ مسلمانوں کی بیٹی کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. یہ ٹی وی پر آنے والی یہ مسلمانوں کی ہیں، یہ مسلمان لیکن لگتی ہیں اسلام کی بیٹی. ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے. کس نے کھینچے؟ اگر خود حکمران با حیا ہوتے تو نیچے پھر حیا بٹ رہی ہوتی. اگر وہ خود خوف خدا رکھتے تو نیچے خوف خدا بٹ رہا ہوتا. اگر ان کے دلوں میں خشیت ہوتی تو نیچے خشیت ہوتی. ان کے ہاں انصاف ہوتا تو یہاں بھی انصاف ہوتا. وہاں عدل ہوتا تو یہاں بھی عدل ہوتا.
ہر گھر میں اسلام کی برکت پہنچ جاتی اگر حکمران اسلام کا کوئی پربردہ ہوتا، کوئی اسلام کا وفادار ہوتا، کوئی حضور کا سچا غلام ہوتا، لیکن سب کچھ سمٹ گیا اور قوم کو شاید کہ آخری جھونکے آ رہے ہیں، آخری جھونکے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ میں سے جو حضرات 40-45 سال عمر رکھتے ہیں وہ ذرا اپنے ماضی سے لے کر ابھی تک دیکھ لیں کہ اسلام کا تقدس کتنا پامال ہو چکا ہے۔ اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آپ جو اسلام یہاں لائے تھے، جس کے نام پر آپ آئے تھے، بتائیں آج وہی اسلام یہاں ہے؟ پوچھیں ان سے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ہوگا، ایسے بھی لوگ حکمران آئیں گے، ایسے ازل ترین لوگ آئیں گے۔